میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور اس کام کے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو مایوسی کی حالت میں، یا انسان مایوس تو ہوتا ہی ہے، تو شکوہ نکل جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میرا سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے کوئی شرک کا پہلو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا تو پہلو نہیں نکلتا، اور کیا شکوہ کرنا ٹھیک ہے؟ دعا کے بارے میں سب دوست یہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ضمانت دی اللہ نے، مگر بہت سے یہ دعائیں ہم کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو یہ بات کہاں جاتی ہے پھر اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا حل جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اور ایک مرد مومن اس پر اگر یقین کر لے تو بالکل ڈپریشن ختم ہو جائے گی، نہ شکایت پیدا ہوگی، نہ غمگینی، نہ مایوسی قریب ہی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو نا تو یہ تو سمجھو ہی نہ کہ دعا قبول نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بدل نہیں، دعا قبول ہوگی، مگر وہ کس شکل میں ہوئی؟ اگر ہم ڈکٹیشن دیں اللہ کو کہ یہ ہم نے کہا یہی کر، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو حکم جاری کرنے والی بات ہے، ہم نے مانگا ہے، اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ فرمایا تینوں میں سے ایک کارروائی ہوگی، بالکل وہ دعا قبول ہوگی، ضائع نہیں گئی، یا وہی شے آپ کو ملے گی خواہ دیر سے ملے، آپ جلد باز نہ ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دعائیں تو اسی لیے رہ جاتی ہیں کہ جب قبولیت کا وقت آتا آدمی اکتا کر مانگنا چھوڑ دیتا، اللہ کہتا ہے یستاج ہے تو جلد باز بن گیا، جا جلدی سے اگر کوئی کرتا اس سے کام کرا دو، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یا فرمایا کہ اگر وہ چیز مناسب نہیں، ہم تو مانگتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچہ ماں سے مانگتا سانپ وہ نہیں دیتی، مچھلی دے گی سانپ نہیں دے گی، ہم نادان ہیں، نہیں جانتے کہ آئندہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آج ہی مانگتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بعد میں نے دیکھ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہمارے گھر میں بٹا پیدا ہو جائے، اتنا ستاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ آپ حکم نہ لگائیں، اللہ اگر وہ چیز مناسب نہیں نا تو یقین رکھیں اس کے عوض میں یا کوئی بہتر چیز اور دے گا جو آپ نے نہیں مانگی، یا ایسی مصیبت اور تکلیف جو آپ کے مقدر میں تھی اس دعا کی برکت سے وہ ٹال دی، آپ سمجھتے رہے نہیں قبول ہوئی ہوگی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر نہیں مناسب ماننا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اس کو پینڈنگ رکھ دے، فائل اپنے پاس رکھتا، اور قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ لوگوں یہ تمہاری درخواستیں دنیا میں قبول کرنا نہیں مناسب، آج کے لیے میں نے رکھی ہیں، یہ جنت ہے، اس کی جو نعمت اس دعا کے عوض میں چاہتے ہو نا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا جن کی یہاں قبول ہوئی نا اس دنیا میں، وہ سارے حسرت کریں گے کاش ہماری قبول نہ ہوتی، وہ تو فانی دنیا سے یار رہ گئی چیزیں، مزہ تو آج تھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بالکل نہ پریشان ہوں، یہ بدظنی اور بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا نہیں، شیطان کا وار ہے، وہ قابو کرنا چاہے مایوس ہو جائیں، شکوے کریں، نہیں، اللہ کسی حال میں غلط نہیں کرتا، اللہ جس کو ہم مانتے ہیں نا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جائے، چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھیالوجی کی ساری کتابیں پڑھیں، علم الہیات جو ہے نا پوری قوموں کا اللہ کے پڑھ دیں، ان 2 جملوں سے آگے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، عیب کی بات اللہ میں نہیں ہوگی، جس چیز سے کوئی نقص نکلے نا یہ تو ظالم ہوا، بے رحم ہوا، اس نے وہ نہیں ہو، وہ آپ کی فہم کی غلطی ہے، اللہ میں وہ نہیں ہو سکتی، اللہ تو نام ہی اس شخصیت کا سبحان اللہ جس میں عیب اور خامی کی بات نہیں ہوگی، خامی جس میں نکلا ہے نا وہ اللہ نہیں، وہ آپ کا اپنا کوئی ذہنی مفروضہ وَبِحَمْدِهِ، اور ہر خوبی اس میں موجود ہے، عیب کوئی نہیں ہوگا، خوبیاں ساری ہوں گی، یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن۔ جب یہ مان لے پھر اعتراض کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی اپنی عقل کا ماتم کرے گا کہ میں کوتا فہمی سے اگر نہیں سمجھ سکتا تو یہ میری نادانی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس قصے کی بھی حقیقی روح یہ ہے کہ تم کیا سمجھے گے میری سلطنت کے معاملے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، 3 ہی واقعے اس کے سامنے ایسے ہوئے کہ وہ چیخ اٹھے کہ بچہ مار دیا، دیواریں مرا دی، یہ کشتی توڑ دی، کچھ پلے نہیں ان کے پڑا۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں راز یہ ہے، پھر وہ بھی مان گئے۔ تو سطح پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا وہ اصل میں نہیں ہوتا، طے میں موتی ہیں، ہم صرف سمندر کا تلاطم دیکھتے ہیں، لہریں، نیچے جو موتی پرورش پا رہے ہیں نا کارخانہ کوئی، ہم ان سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ مومن کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ پر یقین کرے اور کہے میں نہیں سمجھ سکتا تو میری بہتری ہے، اللہ جو کچھ کرتا ٹھیک ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے، غلطی ہے۔
یہ ایمان ہے جس سے پھر آدمی نا سدا بہار گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، وہ نہیں غمگین ہوتا، وہ نفس مطمئنہ کہ غم کی حالت میں بھی حضور مطمئن، فتح کے موقع پر بھی مطمئن۔ تو اللہ نصیب کرے، ہونا یہ چاہیے، اللہ کو جو مانتا ہے اس کے اندر پھر شکایت نہیں